الرحمن الرحیم وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ ذات فرمایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، تحقیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لام موطئہ للقسم ہے، دیکھا انہیں بالافق المبین، ایک روشن افق پر، صاف کنارے پر۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ وما هو علی الغیب بضنین، اور آپ غیب پر بخیل نہیں ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بات پہنچائی جاتی ہے وہ آگے پہنچا دیتے ہیں۔ وما ہوا، دیکھیں پچھلی صورت ہے نا، عبس وتولی، عجیب حسن اتفاق یہ ہے کہ وہاں جیسے سیدہ عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آیت چھپانی ہوتی تو یہ چھپا لیتے، یعنی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک، کیونکہ اس میں عتاب ہے نا، ذرا سختی ہے۔ تو اگلی ہی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جیسے بتا دیا وما ہوا علی الغیب بضنین، آپ غیب کی کوئی بات چھپاتے نہیں، جو بات آپ کو معلوم۔ بس علماء نے یہاں تخصیص کی ہے، یہاں تخصیص یہ کی ہے کہ غیب سے مراد یہاں وہ غیب ہے کہ جس کے بتانے کا مکلف آپ کو کیا گیا، کیونکہ ایسے بھی غیوب ہیں آپ کے، ایسے بھی علوم ہیں جو آپ نے نہیں بتائے۔ کیوں نہیں بتائے؟ اس لیے کہ آپ مکلف نہیں تھے۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ کے پاس ایسے علوم تھے جس کو بتانے کے آپ مکلف نہیں تھے؟ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحیح روایت میں، لو تعلمون ما اعلم، اگر تم بھی وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، لبکیتم کثیرا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ، کہ تم کم ہنستے، زیادہ روتے، جنگلوں میں نکل جاتے فریاد کرتے ہوئے۔ فرمایا بہت کچھ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ۔ تو بہرحال وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یہ شیطان رجیم کا قول نہیں ہے۔ رجیم کس کو کہتے ہیں؟ مرجوم، فعیل کے وزن پہ یہ مرجوم ہے، رجم یرجم رجمن، تو رجم کہتے ہیں سنگباری کرنا۔ تو اس کو مرجوم کیوں کہتے ہیں؟ سنگباری ہوئی ہے کیا اس پر؟ علماء نے کہا کہ سنگباری کا لازمی معنی ہوتا ہے دھتکارنا، نکال دینا۔ تو جیسے اس کو آسمانوں سے نکالا گیا ہے اور اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا ہے، تو اس معنی میں یہ مرجوم ہے، یعنی رجیم ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے، نہ یہ قول کوئی شیطان لے کر آیا ہے، یہ کسی شیطان کی لائی ہوئی یا شیطان کی کہی ہوئی بات نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، عجیب یہ آیت ہے، یعنی آپ دیکھیں جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تنزیل من رب العالمین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بواسطہ جبرائیل حاصل کیا اسے خدا سے، اور نہ یہ جنون ہے، نہ یہ شعر ہے، نہ یہ سحر ہے، نہ یہ کہانت ہے، تو پھر اس کو چھوڑ کر تم کہاں جاتے ہو؟ یہ ہے بات۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ أَيْ لِمَاذَا تُعْرِضُونَ عَنْهُ، جیسے ہم نے سورہ واقعہ میں پڑھا تھا، علماء نے کہا یہ مانند اسی آیت کے ہے۔ وہاں کیا تھا؟ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، کیا اس حدیث سے تم اعراض کرتے ہو، مداہنت کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، تو یہاں بھی یہی فرمایا مثل هذا الحدیث، ایسی بات نہ جو بشر کا کلام ہے، نہ شیطان کا کلام ہے، بلکہ خدا کا کلام ہے، ایسے کلام سے تم اعراض کرتے ہو۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، سوچ، یعنی جیسے علماء کہتے ہیں یہ آیت ان آیات میں سے جیسے جس پر انسان مراقبہ کرے۔ مراقبے سے مراد یہ ہے کہ بھئی مطلب وہ ہر قسم کے علم، فن اور دانش، کبھی ادھر پھر رہا ہے، کبھی ادھر پھر رہا ہے، یہ حاصل کر رہا ہے، وہ حاصل کر رہا ہے، علوم میں جو ہے وہ ترقی اور کمالات حاصل کر رہا ہے، تو یہ قرآن کو چھوڑ کر یعنی قرآن کی طرف عدم التفات ہے، اور اس کے سوا اس سے ادنا علوم کی طرف التفات ہے۔ تو أَيْنَ تَذْهَبُونَ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے قرآن مجید کی عظمت کا حقیقی ادراک نہیں کیا۔ یہ مراد نہیں ہے کہ تم اس کے سوا کسی علم کو حاصل نہ کرو، لیکن بہرحال یہ ترجیحات میں ترجیح اولین ہونی چاہیے۔ تو فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یعنی تَتْرُكُونَ الْقُرْآنَ وَتَذْهَبُونَ إِلَى غَيْرِهِ، اس کے سوا کہیں اور جاتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ ہے کیا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، ان نافیہ ہے،
ان ہوا یہ قرآن مجید نہیں ہے مگر کیا، الا ذکر، ذکر یہاں ذکر میں نے عرض کیا تھا کہ ذکر یذکر ذکرن و ذکرن، یعنی ذکر یذکر ذکرن ہو تو وہ جیسے خود یاد کرتا ہے، اور ذکر یذکر ذکرن ہو تو اس میں دونوں احتمال ہوتے ہیں، خود یاد کرنا یا کسی کو یاد کروانا، تو دونوں ہی مفہوم ہے اس کے اندر۔ یعنی ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن نہیں ہے مگر جہان والوں کے لیے یاد دہانی، یاد دہانی سے مراد ان کو ذکر کروانے کا ذریعہ، ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ یہاں علماء نے کہا کہ عالمین سے کیا مراد ہے، حل القرآن، یعنی کیا قرآن مجید بھیجا گیا ہے تمام عالمین؟ تو عالمین میں تو چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں۔ تو علماء نے کہا کہ عالمین کا لفظ اگرچہ عام ہے لیکن ہر سیاق میں عالمین کی تخصیص ہو جاتی ہے اپنے اعتبار سے۔ جیسے مثال کے طور پر بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ فضلکم علی العالمین، فضلکم علی العالمین، اسی طرح رب العالمین۔ اب جب عالمین کے ساتھ رب لگ گیا تو خود بخود چونکہ خدا کی ربوبیت عام ہے تو عالمین میں بھی تعمیم ہو جائے گی، عموم پیدا ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ اور جب کہا جائے گا کہ قرآن مجید ذکر ہے تو پھر یہاں عالمین میں وہی افراد ہو سکتے ہیں نا جو مکلفین ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ اچھا مکلفین کون ہے؟ کہا کہ تین ہیں، تیسرے میں بتاتا ہوں، ایک تو انسان ہے، ایک تو جنات ہے، تیسرے ہیں فرشتے۔ کہا کہ فرشتوں کے لیے بھی یہ ذکر للعالمین ہے، ہمارے لیے یہ تکلیف ہے۔ تکلیف سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم اس کلام کے مکلف بھی ہیں، ہم اور جنات۔ فرشتے مکلف نہیں ہیں لیکن قرآن کی بعثت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرشتوں کی طرف تشریفاً ہے، یعنی وہ بھی ایمان لاتے ہیں قرآن پر، وہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے بھی کہا بِأَيْدِي، پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ برر، اگر وہ فرشتے ہیں تو وہ بھی بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں قرآن مجید سے، وہ بھی شرف حاصل کر رہے ہیں، اور انسان بھی اور جنات بھی۔ تو عالمین یہاں کیا ہے؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین ای المکلفین، کل عوالم المکلفین، مکلفین کے تمام عوالم، وہ کیا ہو، سواء انس او جن او ملائکہ، ملک۔ بات واضح ہے؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ بعض علماء نے کہا کہ عالمین میں انسانوں کے عوالم مراد ہے، یعنی مثال کے طور پر عالم ذکر ہے، عالم انثی، یہ دو عالم واضح طور پہ دو ہیں، دونوں انسان ہیں لیکن ذکر بھی ہیں انثی بھی ہیں۔ اچھا انسانوں میں مومن بھی ہے، کافر بھی، یہ بھی ایک عالم ہے، عالم ایمان ہے، اور ایک عالم کفر۔ مومنین میں پھر عوالم ہیں، فساق بھی ہیں، فجار بھی ہیں، زہاد بھی ہیں، عباد بھی ہیں، اللہ کے اولیاء بھی ہیں، سب یہ بھی عوالم۔ تو آپ دیکھیں انسانوں میں بھی آپ کلاسیفیکیشن اور درجہ بندی کر سکتے ہیں نا بہت اعتبارات سے۔ تو اگر انسانوں میں بھی یہ درجہ بندی کی جائے گی تو یہ سب کیا شمار ہوں گے؟ عوالم الانس، یہ انسانوں کے عوالم، جغرافیائی اعتبار سے کر لیں، رنگوں کے اعتبار سے کر لیں، نسل کے اعتبار سے کر لیں، زبانوں کے اعتبار سے کر لیں، واختلاف السنتکم والوانکم، تو پھر اس اعتبار سے عالمین سارے کے سارے انسان ہی ہوں گے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد فرمایا لمن شاء منکم ان یستقیم، یہ ہے بدل البعض من الکل۔ کیا مطلب؟ دیکھیں اللہ نے فرمایا یہ تمام عالمین کے لیے یاد دہانی ہے، اچھا اس کے بعد خاص کر دیا، یعنی للعالمین ہی کا بدل کیا آ گیا؟ لمن شاء منکم ان یستقیم۔ تو اس کا مطلب ہے تمام عالمین کے لیے یاد دہانی ہے، اور عالمین سے مراد ہے جو چاہے گا کہ سیدھا ہو جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عالمین کے لیے یہ یاد دہانی جبریہ نہیں ہے، جو چاہے یاد دہانی حاصل کرے اور جو چاہے نہ کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ جبریت کا مفہوم کیسے ختم؟ یہ بدل اشتمال کی وجہ سے، یعنی عالمین کون ہے؟ لمن شاء، یعنی لمن شاء من العالمین منکم ان یستقیم، اس کے لیے ذکر ہے جو تم میں سے سیدھا ہونا چاہے، یہ ہے ترجمہ۔ اس کے لیے آپ کہیں ابھی عالمین، اس کے لیے یہ بدل ہے، عالمین میں ان کے لیے ذکر ہے جو چاہیں تم میں سے ان یستقیم۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں نہیں، یہ عطف نہیں ہے، اس لیے کہ ہم وہ عطف الخاص علی العام ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بدل البعض من الکل، کیونکہ بعض یعنی ایک کل ہے
اس کے بعد جیسے آپ نے یہاں کہا کہ بھئی جاء القوم، آپ نے کہا قوم، حامد و محمود و زید، قوم میں ان کے سوا بھی تھے، لیکن اب یہ بدل کیا ہے؟ بعض۔ یہاں عطف نہیں آ رہا، وہ جو عطف الخاص علی العام ہے اس میں کوئی حرف عطف آئے گا، یہاں کوئی حرف عطف نہیں، یہاں کیا ہے؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، للعالمین ایک جملہ ہے جار مجرور، اس کے بعد کا لمن، یہ بھی جار مجرور ہے، تو یہ جار مجرور اس جار مجرور کا بدل ہے۔ اچھا، اب بدل میں بدل البعث کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ ہے کہ یہ زیادہ ہے؟ ظاہری بات ہے وہ زیادہ ہے، یہ بہت کم ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اس کل کے بعض ہیں، یہ اس کل کا کیا ہے؟ بعض ہے۔ یہ بدل البعض من الکل ہے، کبھی بدل الکل من الکل ہوتا ہے، کبھی بدل البعض ہوتا ہے، کبھی بدل اشتمال ہوتا ہے، وہ آپ نے بدل کی اقسام پڑھی ہوں گی، نہیں پڑھی؟ ہاں، دوبارہ پڑھ لیجئے گا۔ تو یہ توکید ہے نا، یہ سب تاکید ہے، عطف ہو، بیان ہو، اسی طرح بدل ہو، یہ سب توکید کی قسمیں، توکید کہتے ہیں تاکید کو۔ فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، اور یہاں پھر وہی نقطہ ہے جو بعض علماء نے بیان کیا کہ مشیت، من اراد، یعنی جو بھی چاہے گا حقیقتاً سچا ارادہ اپنے دل میں رکھے گا اس قرآن سے تذکیر کا، وہ تذکیر حاصل کر لے گا۔ اچھا، وہ مشیت کس بات کی ہونی چاہیے؟ بہت اہم بات ہے بھئی، جہانوں کے لیے ذکر ہے لمن شاء منکم ان یقال له عالم او قارئ او یشتہر، لمن شاء منکم ان یستقیم، جو سیدھا ہونا چاہے بس، یعنی بنیادی مقصد قرآن مجید سے استفادہ اور قرآن مجید سے تعلق کا وہ استقامت ہے، سمجھ آئی؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ذکر کیا ہے پھر؟ وہ لمن شاء منکم ان یستقیم، تو ذکر کے نتیجے میں جو شے مقصود ہے فی نفسی ہی، وہ استقامت ہے۔ یہاں سے بالکل واضح طریقے پہ اخذ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور استقامت کے بارے میں کیا کہا کہ وہ فوق الکرامہ ہے، تو گویا مستقیم ہونا مقصود لذاتی ہی ہے، اور اس کے لیے وسیلہ قرآن مجید، لمن شاء منکم ان یستقیم۔ اس کے بعد فرمایا کہ وما تشاءون، یہ بہت عجیب آیت ہے، اور اس پر مطلب یہ صرف آیت ہے جس پر پچھلی صدی میں دو حضرات کے بہت لمبے مکالمات ہیں، یعنی بہت لمبے سے مراد ہے دونوں ہی بہت بڑے علماء تھے، بڑے علماء میں سے تھے، دونوں ہی سلطنت عثمانیہ کے آخری دور کے، ایک شیخ الاسلام تھے، آخری شیخ الاسلام، اور ایک وکیل مشیخۃ الاسلام جو تھوڑا سا اس سے نیچے ہوتا ہے، اور دونوں کا نام آپ نے سنا ہوگا، شیخ مصطفیٰ صبری جو شیخ الاسلام تھے سلطنت عثمانیہ کے آخری، اور ان کے دوست اور ان کے قریبی ساتھی اور خود بہت بڑے عالم علامہ زاہد الکوثری، وہ کون تھے؟ وکیل مشیخۃ الاسلام۔ دونوں نے اس پر الگ الگ کلام کیا، مسئلہ جبر و قدر پہ۔ مصطفیٰ صبری نے گویا آپ کہیں اس آیت کی تفسیر میں جو ہے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے تحت سلطان القدر، اور پوری کی پوری کتاب کلامی اور فلسفیانہ ہے، 300 صفحے کی کتاب صرف اس موضوع میں، تحت سلطان القدر۔ علامہ زاہد الکوثری کا نقطہ نظر تھوڑا سا فرق تھا، یہ اشعری تھے، وہ ماتریدی تھے، یعنی یہ اس مسئلے میں، ویسے دونوں ماتریدی ہیں، دونوں کون ہیں؟ ماتریدی، لیکن اس مسئلے میں علامہ جو مصطفیٰ صبری ہیں انہوں نے اشعریت اختیار کی تھی، وہ اپنی ماتریدیت پر برقرار تھے، تو دونوں میں نہایت طویل ایک مباحثہ ہے۔ میں نے چونکہ یہ مباحثہ پڑھا ہے اور مصطفیٰ صبری علیہ الرحمہ کی بھی پوری، تو بہرحال اس میں میرے جو استاد ہیں حافظ عبداللہ صاحب، ان کا خیال یہ ہے ان کے اس مکالمے میں جیسے شیخ زاہد الکوثری جو ہیں وہ جیتے ہیں، لیکن جو میں نے اپنے طور پہ پڑھا ہے، ظاہری بات ہے میں اپنے استاد کا مقلد تو نہیں ہوں، مجھے ایسا محسوس نہیں ہوتا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علامہ مصطفیٰ صبری کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے دلائل کے اعتبار سے، واللہ اعلم۔ دونوں کا موضوع کیا ہے؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، لیکن یہ آیت بہت اہم ہے، وہ کیا ہے؟ وما تشاءون، اور تم نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، کیونکہ پیچھے کہا تھا تم جو بھی تم میں سے چاہے سیدھا ہو جائے وہ سیدھا ہو جائے گا۔ اچھا، اس کا مطلب بڑا آسان ہو گیا، یہ تو کام بس چاہنا ہی ہے نا، چاہو کہ کیسے؟ وما تشاءون، تم تو چاہتے ہی نہیں۔ شاء یشاء شیئا، عجیب یہ ہے کہ اس کا مصدر کیا ہے؟ شیء، شیء جو ایک اسم بھی ہے نا، چیز کو کیا کہتے ہیں؟ شیء، اس کا بھی مصدر کیا ہے؟ شیئا، شاء یشاء شیئا، اور پھر مشیئتن، مشیئتن بھی مصدر ہے، مشیت بھی ہم بولتے ہیں اردو میں، تو کیا ترجمہ بنے گا؟ وما تشاءون، تم تو چاہتے نہیں۔
الا ایک استثناء ہے، الا ان یشاء اللہ، الا یہ کہ یعنی الا بمشیئت اللہ، کیونکہ ان مصدری ہے، الا ان یشاء اللہ، الا کہ چاہے اللہ، کون اللہ؟ رب العالمین، جو رب العالمین، بات ہے یہ ہے۔ یعنی اس کا اصل مفہوم کلامی مبحث کو سائڈ پر رکھ کے کیا ہے، تم میں سے جو چاہے وہ سیدھا ہو جائے، یہ قرآن اس کے لیے رہنمائی ہے، تو اپنی مشیت پر انحصار نہ کرنا، اپنے ارادے پر تکیہ اور بھروسہ نہ کرنا، اس ارادے کے حصول کے لیے بھی خدا کی توفیق کے ہی طالب رہنا، اللہ ہی سے چاہنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک، تو ہماری مدد فرما علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو گویا کہا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو اپنے اوپر بھروسہ نہ کرنا، اپنے ارادے پر، قوت پر، عزم پر، مشیت پر، بلکہ یہ تو مشیت بھی حاصل نہیں ہو سکے گی اگر اللہ نہ چاہے جو رب العالمین ہے، لہذا اس مشیت کے حصول میں بھی خدا سے دعا کرو۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سا ہے وہ؟ تو بہت خلاصے کے لیے پہلے مجھے اشعری اور ماتریدی نقطہ نظر سمجھانا پڑے گا، دونوں میں جبر و قدر کے مسائل میں اختلاف ہے کیا؟ وہ چونکہ بہت زیادہ دقیق، یعنی سب کا اتفاق ہے اس پر کہ اللہ ہی خالق اعمال ہے اور اللہ ہی خالق ارادہ ہے، ہمارے ارادے کا بھی، یہ بات ہم سب مانتے ہیں، اہل سنت بھی مطلب نہ اشاعرہ میں کوئی اختلاف ہے نہ ماتریدیہ میں، بس اختلاف پھر یہ رہ جاتا ہے کہ بنائے مسئولیت کیا ہے، میں اور آپ مکلف کس بنیاد پہ؟ یہ تو ظاہری بات ہے، ایک بنیادی سوال۔ جب آپ کہیں گے کہ ارادے کا خالق بھی اللہ ہے اور فعل کا خالق بھی اللہ ہے، تو ارادے میں تو کم از کم آزادی مل جاتی کہ ارادہ تو ہم خود کر لیتے ہیں، باقی فعل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہی خلق ہے، لیکن ارادے میں بھی، ارادہ بھی مخلوق اللہ کا۔ بات میں مطلب آسانی سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں دونوں میں کیا ہے، یعنی بہت اس کو ڈائلیوٹ کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ارادہ دیا ہے، بات ہے ایک کیونکہ وہ ہے، ہاں ذرا میں اس کو آپ کو صرف بنا کے بتا دیتا ہوں کیسے ہی سمجھایا جائے گا تاکہ وہ ذرا بات واضح ہو جائے۔ دیکھیں اشاعرہ کیا ہے، اشاعرہ کا جو مسلک ہے نا وہ جبر سے خالی نہیں ہے۔ وہ کس سے خالی نہیں ہے؟ جبر سے۔ وہ جبر متوسط کیا ہے، جس کو وہ کہتے ہیں اپنے مسلک کو کہ ہمارا مسلک ہے جبر متوسط۔ جبر متوسط یہ ہے کہ اللہ تعالی، یعنی یہ میں ہوں، ارادہ ہے میرا، ٹھیک ہے، اور یہ ہے میرا فعل، یہ ارادہ ہے، یہ فعل ہے۔ جب بھی میں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے، جب تک میرے اندر کوئی ارادہ پیدا نہیں ہوگا میں وہ کام نہیں کرتا۔ ایسا ہی ہے نا، انسان بغیر ارادے کے نہیں کرتا۔ کچھ اعمال ایسے ہیں، لیکن یہاں ذہن میں رکھیے گا، یہاں مسئلہ ہے اختیاری اعمال کا، دل کی حرکت کی بات نہیں ہو رہی، آپ کہیں وہ بھی تو ہو رہا ہے۔ اختلاف کیا ہے، جب بھی جبر و قدر کا مسئلہ آئے گا تو ارادی افعال میں ہوگا یا غیر ارادی؟ ارادی افعال کی بات ہو رہی ہے جس میں انسان مکلف بنتا ہے۔ انسان مکلف کس میں بنتا ہے؟ غیر ارادی افعال میں تو بن ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ میرا قد جو ہے وہ نہ بڑھے بالفرض، یہ نہیں، یا میرا دل حرکت نہ کرے یا فلاں فلاں۔ اب جو میرے ارادی افعال ہیں اس میں جب تک ارادہ نہ ہو فعل پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ فعل کا خالق کون ہے؟ سب کا اتفاق ہے، اللہ ہے۔ اچھا، یہاں انہوں نے کہا یہ جو میرا ارادہ ہے کہ میں یہ کام کروں، یہ میرے اندر کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے، یہ بھی خلق ہے۔ یہ کیا ہے؟ خلق، ٹھیک۔ ارادہ بھی خلق ہے۔ پھر اب انہوں نے کہا کہ یہ تو جبر، اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ یہ تو صراحتاً جبر ہے۔ انہوں نے پہلے یہ کہا کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ جبر لازم آتا ہے یا نہیں آتا، ہم نے تو دیکھنا ہے کہ مسلک صحیح کیا ہے۔ کیا خدا وہ ہو سکتا ہے کہ جس کے ارادے کے بغیر کوئی شے دنیا میں وجود میں آئے؟ کیونکہ میرا ارادہ اور میرا فعل دونوں ممکنات میں سے ہے کہ واجبات میں سے؟ ممکنات میں سے۔ تو اگر یہ ممکنات میں سے ہے تو ہر ممکن شے کا خالق کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ ہی ہوتا ہے۔ لہذا تمہارا یہ کہنا کہ جبر لازم آ رہا ہے، مجھے اس سے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ جبر سے آپ کیسے نکالیں گے، تو انہوں نے کہا جبر کس کو کہتے ہیں؟ میرے ارادے کے برعکس کچھ کروانے کو کیا کہتے ہیں؟ جبر۔ اللہ نے جو میرے سے کروانا ہوتا ہے وہ ارادہ اس کے موافق بنا دیتا ہے، تو ہر فعل میں اپنے ارادے سے کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی جو بھی میں عمل کرتا ہوں وہ اپنے ارادے سے کرتا ہوں۔ جبر کس کو کہتے ہیں؟
جبر تو کہتے ہیں کہ میں اپنے ارادے کے برعکس کچھ ہو جائے میرے سے، زبردستی آپ سے کروا لوں، یہ جبر ہے نا۔ تو جب میں کرتا ہی اپنے ارادے سے ہوں تو یہ جبر ہوا کہ یہ اختیار ہے؟ یہ تو اختیار ہے۔ اچھا پھر سوال تو پیدا ہوا نا کہ یہ ارادہ کہاں سے آیا؟ تو اس کو وہ کہتے ہیں جبر متوسط، کہ انسان ہے مجبور لیکن اس کے اوپر جو ظاہر ہے، قالب ہے، وہ کس قالب میں ہے؟ اختیار کے قالب میں ہے۔ یہ کیا ہے؟ مسلک اشاعرہ کا سمپل سا مسلک یہی ہے کہ ارادے کا خالق بھی وہی ہے، اس کا خالق بھی وہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے سے چاہا کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ میں نماز پڑھوں، یہ اس کا فعل بھی اللہ نے چاہا ہے کہ میں اپنے ارادے سے نماز پڑھوں، یہ نہیں کہ میں نماز پڑھوں علی الرغم منی۔ تو جبر سے کہتے اللہ نے ارادہ کیا کہ فرعون کفر کرے گا، اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ فرعون کفر کرے گا، ازلی ارادہ ہے، لیکن اللہ کا ارادہ کیسے تھا؟ اللہ کا ارادہ تھا کہ فرعون اپنے ارادے سے کفر کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ارادہ نہیں تھا کہ فرعون کفر کرے گا چاہے یا نہ چاہے۔ اللہ نے کہا کہ فلاں شخص والعیاذ باللہ زنا کرے گا، تو فلاں شخص زنا کرے گا، یہ اللہ کا ارادہ ازلی ہے، لیکن اللہ کا ارادہ ازلی کیا ہے؟ فلاں شخص اپنے آزاد اختیار سے ارادے سے زنا کرے گا، اپنے ارادے سے کرے گا۔ تو یہ جبر متوسط اس لیے ہوا، اس کو جبر متوسط کیوں کہتے ہیں؟ یہ ارادہ خداوندی ہے نا۔ یہ کس کا ارادہ ہے؟ یہ ارادہ خداوندی ہے۔ اچھا ارادہ خداوندی سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے، یہ فعل بھی اسی سے ہو رہا ہے، لیکن بیچ میں ایک پردہ میرے ارادے کا بھی آ گیا ہے نا، اس لیے جبر تو ہے لیکن جبر متوسط ہے، کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ بس ارادہ ہے اور فعل ہو گیا، بلکہ میرے ارادے کو بیچ میں رکھا گیا، معلوم، اگرچہ وہ ارادہ خود اللہ کے تابع ہے۔ یہ اشاعرہ کا مسلک ہے۔ ماتریدی نے کہا کہ نہیں، آپ کے مسلک سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مسئلہ کب حل ہوگا؟ جب ہم کہیں گے کہ یہ جو ارادہ ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے، جزئی اور کلی۔ کلی کا مطلب کیا ہے؟ مجھے صفت ارادہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے، صفت ارادہ مجھے کیا دی گئی ہے؟ صفت ارادہ۔ اچھا مجھے جو صفت ارادہ دی گئی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے یا میری اپنی کوئی کارستانی ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ اچھا اس سے جو فعل پیدا ہوتا ہے خارج میں وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہوتی ہے۔ یہاں تک تو ہم آپ کی بات سے متفق ہیں۔ اچھا تیسری ایک شے ہے جس کو انہوں نے کہا ارادہ جزئیہ۔ اب یہ جو ادھر اس کو غور سے سمجھیے گا، اگر یہ ارادہ جزئیہ، اگر کوئی موجود شے ہو گئی، موجود شے، اگر ارادہ جزئیہ کوئی موجود شے ہوئی تو پھر تو وہ اللہ کی مخلوق ہونی چاہیے۔ ارادے کا اس بات بھی کرنا ہے اور اس کو موجود بھی ثابت نہیں کرنا، یہ ہے ماتریدیہ کا کمال اصل میں، کہ یہ ارادہ جزئی ہے۔ ابھی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں مختصراً۔ ارادہ جزئی ہے لیکن موجود بھی نہیں ہے، موجود بھی نہیں ہے بھی ارادہ۔ اچھا یہ موجود نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اب ذرا اس کو سمجھیے۔ زاہد الکوثری اس کے قائل تھے، کس کے؟ ماتریدی موقف کے، اور شیخ مصطفیٰ صبری اس موقف کے قائل تھے۔ لڑائی اس پر تھی کہ یہ جو ارادہ جزئیہ ہوتا ہے یہ کوئی چیز ہوتی ہے، اور ارادہ جزئیہ اگر کوئی شے ہے تو پھر اللہ ہی خالق ہے اس کا بھی۔ وہ کہتے ہیں مثلا ضارب، ایک ہے مضروب، دیکھیں ایک ہے مارنے والا، ایک ہے جس کی پھینٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مضروب ہو گئے، بات بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شے ان کے درمیان ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ایقاع الضرب، مصدر۔ اچھا ابھی یہ میں بتاتا ہوں اس کو کہتے ہیں حاصل بالمصدر۔ دیکھیں حاصل بالمصدر، غور سے سنیے گا یہ بات۔ ایک ہے ضربہ، اس نے مارا، ایک ہے یضرب، وہ مارتا ہے، ایک ہے ضرب، ضرب مارنا، مارنا، بات واضح۔ جو حاصل بالمصدر ہے نا، حاصل بالمصدر کا مطلب ہے مارنے کے نتیجے میں جو شے ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو مضروب ہے، جس کو مار پڑی ہے، وہ حاصل بالمصدر ہے، بات واضح۔ یہ صاحب کون ہے؟ یہ مارنے والے ہیں۔ ایک ان کا فعل ہے، وہ کیا ہے؟ مصدر، وہ ہے مارنا۔ ایک ہے مارا انہوں نے، مارنے والا، ایک ہے جن کے اوپر ضرب پڑی ہے، وہ حاصل بالمصدر، ایک ہے مارنا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا کوئی خارج میں وجود ہے؟ یعنی آپ کہیں یہ جو ہے میں ضارب ہوں، یہ ضرب لگ گئی اس کے اوپر،
یہ ضارب اور مضروب، آپ نے دیکھا ضارب اور مضروب۔ ضرب کیا ہے؟ ضرب کہا کہ ضرب ہے اعتباری مفہوم۔ ذرا غور کیجیے گا، اعتباری مفہوم وہ ہوتا ہے جو آپ دو چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں، اس سے ایک ذہنی مفہوم اخذ کرتے ہیں، اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ ریلیٹو نہیں، ریلیٹو خارج میں موجود ہو سکتا ہے، ریلیٹو تو وہ ہے کہ جو ویری کرے گا، اس ریلیٹو کی بات نہیں ہو رہی، اعتباری مفہوم کی بات ہو رہی ہے۔ اعتباری مفہوم کا مجھے انگریزی میں ترجمہ نہیں آتا۔ اعتباری مفہوم کیا ہوتا ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے آپ نے کہا ایک عالم ہے، ایک معلوم ہے۔ آپ نے کہا عالم بھی موجود ہے، معلوم بھی موجود ہے، میں نے اس کو جانا۔ آپ نے تھرڈ پرسن نے ان دونوں کو دیکھا اور اس کے نتیجے میں ایک شے اخذ کی جس کو کہتے ہیں عالمیہ۔ عالمیہ کا مطلب ہے جاننا ہونا۔ ایک ہے عالم تو اس کی صفت ہے، ایک ہے عالمیہ جاننے کی صفت۔ اس کا کوئی وجود ہے یا یہ صرف ذہن کی ان دونوں کو دیکھ کر ایک اختراع ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں۔ عالمیہ کا خارج میں کس کا وجود ہے؟ عالم کا اور معلوم کا وجود ہے، عالمیت کا کوئی وجود۔ یہ کون سا مفہوم ہوا؟ یہ انتزاعی مفہوم ہے۔ انتزاعی کا مطلب ہے ذہن کا نکالا ہوا ہے، خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اس کی ایک اور مثال یہ ہے، دیکھیے وجود، یہ کچھ بڑے علماء کے ہاں وجود، آپ کہیں ایک ہے موجود، ایک ہے موجود۔ موجود کو ہم موجود کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ صاحب وجود ہے۔ اچھا، کیوں موجود ہے وہ؟ اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ صاحب وجود، صاحب وجود۔ اچھا، یہ جو صاحب وجود ہے، اس میں جو یہ وجود ہے، یہ وجود یہ موجود ہے کہ نہیں؟ ذرا غور کیجیے گا، یہ کیونکہ وجود کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یہ جو صاحب وجود ہے، وجود فی نفسی ہی وجود، آپ کہیں وجود تو بالاولیٰ موجود ہوگا۔ کیوں موجود ہوگا؟ اس لیے کہ وہ تو ہے ہی وجود۔ اچھا، اب سوال یہ ہوگا، اب ذرا غور کیجیے گا، یہ جو وجود ہے یہ موجود ہے، اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں تو موجود کسی وجود کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا۔ تو اس وجود کو جو اب موجود ہو گیا، اس کو ایک اور وجود کی حاجت ہو جائے گی نا، جس سے وہ وجود ہو پائے۔ اچھا، وہ اس کو پھر ایک اور وجود الی ما لا نہایہ، سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کہیں وجود موجود ہے، غور کیجئے، وجود کیا ہے؟ موجود، تو پھر اس موجود کو ایک وجود چاہیے۔ اچھا، اس کا وجود اگر وہ موجود ہے تو اس کو ایک اور وجود چاہیے، ہوتے ہوتے بات کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اس کا مطلب ہے وجود موجود نہیں ہے۔ اچھا، معدوم ہے، ہاں، انہوں نے کہا نہیں، معدوم کیسے کہیں اس کو؟ اس لیے کہ معدوم کا مطلب تو یہ ہوگا کہ وجود موصوف ہے عدم سے، اور کوئی چیز اپنی نقیض سے موصوف کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی غور کیجیے، نقیض کا وجود کے الٹ کیا ہے؟ عدم۔ وجود کا الٹ کیا ہے؟ آپ نے کہا وجود عدم ہے، یہ جملہ ایبسرڈ نہیں ہے؟ وجود عدم ہے، کیا مطلب وجود عدم ہے؟ ایک شے اپنی نقیض سے کیسے متصف ہوگی؟ عدم ہو سکتا ہے، وجود عدم تھوڑی ہو سکتا ہے۔ اچھا، جب اس کو آپ نے وجود کو عدم کہا، تب اس سے جو ہے وہ عقلی طور پر مسائل لازم آ رہے ہیں، اور جب آپ نے وجود کو موجود کہا تو پھر اس سے بھی مسائل۔ اب کیا حل نکالا اس کا قاضی ابو بکر الباقلانی نے؟ وجود نہ موجود ہے نہ معدوم۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ گویا کچھ ایسے مفاہیم بھی ہو سکتے ہیں جو نہ موجود ہو نہ معدوم۔ یہ جو ضارب اور مضروب میں ایک درمیان ہے نا، درمیان، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو ذہن میں مارنے والا ہے اور جس کو مارا گیا ہے، یہ مارنے کا فعل ذہن کا نکالا ہوا ایک ایبسٹریکٹ مفہوم ہے، تجریدی مفہوم ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی کچھ مفاہیم جیسے ہم نے کہا وجود لا موجود ولا معدوم، وجود نہ معدوم ہے، اس پر بہت لمبا مبحث ہے۔ یعنی آپ یہ مبحث اگر شرح المواقف یا اس میں جا کے دیکھیں گے، اس پر رد و قضا اور جوابات کی پوری دنیا ہے صرف مبحث وجود پر۔ علم الکلام کی کتابیں جو بعد والی ہیں، امام رازی کے بعد کی، وہ ان مباحث سے شروع ہوتی ہیں۔
وجود کیا ہے، عدم کیا ہے، جوہر کیا ہے. جب تک آپ یہی طے نہیں کریں گے کہ وجود کیا ہے، بات آگے نہیں بڑھے گی. آپ نے کہنا ہے اللہ موجود ہے، تو اللہ صاحب وجود ہے، تو بتاؤ وجود کیا ہوتا ہے. اچھا، اب ماتریدیہ نے یہ کہا کہ یہ جو اللہ نے ارادہ کلیہ دیا تھا نا، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ارادہ کلیہ، یہ تو خالق یعنی صفت اللہ کی دی ہوئی ہے، ٹھیک. اس کا تعلق ہے مراد سے. یہ کیا ہے؟ مراد. ایک ارادہ ہے، ایک مراد ہے، اس کا میں ارادہ کرتا ہوں. اچھا، یہ تو ارادہ کلیہ ہے. ارادہ کلیہ کو، میرے اندر جو صفت ہے ارادہ، جب میں کسی ایک مراد کی طرف پھیرتا ہوں، ادھر بھی پھیر سکتا ہوں، ادھر بھی. یہ جو پھیرنا ہے یہ مصدری معنی نہیں. غور کیجیے گا، ارادہ کلی کو میں نے ایک خاص مراد کی طرف پھیرا. جب میں نے اس کو پھیرا تو یہ جو عمل ہے نا پھیرنے کا، اس کو کہتے ہیں صرف. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صرف. سمجھ؟ یہ صرف کیا ہے ان کے ہاں؟ ارادہ جزیہ. یہ تو ارادہ کلیہ تھا نا. ارادہ کلیہ میرے اندر صفت کے طور پہ موجود ہے. یعنی آپ کہیں میں ارادہ اس کھجور کا بھی کر سکتا ہوں، اس کا بھی. یہ میرے اندر صفت ارادہ موجود ہے. کون خالق ہے اس کا؟ اللہ ہے. اب میں نے اپنے اس ارادہ کلی کو پھیرا ہے. کہاں پھیرا؟ اس کھجور کی طرف، نہ کہ اس کی طرف. یہ تو بعد میں پتہ چلے گا. تو یہ جو پھیرنے کا عمل ہے، توجیہ کا عمل ہے، کہتے ہیں یہ وہ شے ہے لا معدوم ولا موجود. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نامعدوم، یہ تو مصدری معنی ہے. بس میرا ارادہ خالق اللہ، اس کا خالق اللہ ہے، اور یہ ارادہ ادھر پھر گیا ہے. بس سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو صرف ہے، صرف یہ کیا ہے؟ ارادہ جزئیہ. حقیقتاً یہ حاصل بالمصدر ہے. جیسے ہم نے کہا تھا مضروب، یہ حاصل بالمصدر ہے. اس کا خالق بھی اللہ ہے، اس کا بھی اللہ ہے. یہ بیچ میں یہ جو لا موجود ولا معدوم ایک منطقہ ہے نا، یہ بنیاد ہے تکلیف کی. اب انہوں نے اس کو لا موجود اور لا معدوم یعنی موجود نہیں کہنا، اس لیے اگر موجود کہہ دیا تو پھر تو خدا اس کا خالق ہوگا. تو اس کی ایسی انٹرپریٹیشن کرنی ہے کہ یہ موجود نہ رہے، اور موجود نہیں ہے، اور وہ وجہ مسئولیت بن جائے. وہ کیا بن جائے؟ وجہ مسئولیت. کہ میری مسئولیت کی بنیاد ایک ایسی شے ہے جو موجود نہیں ہے. لیکن وہ وجہ مسئولیت اب آپ کہہ رہے ہیں واقعی بن سکتی ہے اگر اس طرح ہو بالفرض کہ اس کا خالق بھی اللہ ہو، اس کا خالق بھی اللہ ہو. یہ جو صرف ہے نا، بس یہ ارادے کا پھیر دینا میرا، اس پر قیامت کے دن پکڑ ہوگی. ارادہ ادھر پھیرا تھا یا ادھر پھیرا تھا، بس. یہ ماتریدی موقف ہے، حقیقتاً یہ کمزور ہے. اس پر اعتراضات بہت زیادہ ہیں. اس موقف پر رد میں وہ پوری کتاب ہے تحت سلطان القدر. یہاں سے اس کا تعلق کیسے بنتا ہے وہ اب میں بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی اشاعرہ اور ماتریدیہ کا موقف یہ ہے. اسلام مسئلہ تو ایسے لگ رہا ہے یہاں مسئلہ حل ہونا اور ہے، مسئلے کا درست ہونا حل ہو جاتا ہے، حل ہو جاتا ہے. سر ایسا معلوم ہو رہا تھا تو آپ نے متوسط جبر کی بات کی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ ہوتے ہیں جبریہ اور یہ ہے متوسط جبریہ. ایسا فیلنگ غلط ہے نا. متوسط جبر ان کا مفہوم اور ہے. متوسط سے مراد ہے جس میں ہمارے ارادے کا توسط ہے. دیکھیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ماتریدیہ کے طریقے پر یہاں تفسیر میں ما تشاءون میں جس ارادے کی نفی ہے کہ تم نہیں چاہ سکتے، وہ کون سا ارادہ ہے؟ ماتریدیہ کے طریقے پر ارادہ کلیہ، کیونکہ اس کا خالق تو اللہ ہے. سمجھ میں آ رہی؟ وہ کیا کہیں گے؟ وما تشاءون الا. اشاعرہ کے ہاں ارادہ کلیہ کا کوئی وجود نہیں، ارادہ ہوتا ہی جزئی. کہہ رہے ارادہ کلیہ تو ذہنی مفاہیم میں سے ہے. یعنی کلی فی نفسی ہی کیا ہے؟ جب آپ کو ارادہ کلیہ کا کیسے آپ کہیں گے انسان کلی؟ انسان کلی تو کوئی شے نہیں ہے نا، وہ تو یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اس کے افراد ہی ہیں نا جو جزئی ہیں، جو تشخص رکھتے ہیں. کہتے ہیں تم کہتے ہو ارادہ جزئیہ کا وجود نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ارادہ کلیہ کا کوئی وجود نہیں ہے. ارادہ کہتے ہی جزئی کو ہے. یہاں اس جزئی ارادے کی نفی ہو رہی ہے، کلی کی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی یہ صرف میں بتا رہا ہوں کہ ان کا موقف کے اعتبار سے کیا ہوگا. وما تشاءون میں تم نہیں چاہ سکتے. کیا نہیں چاہ سکتے؟
اب یہاں ماتریدی کے طریقے پر اشاعرہ کی تفسیر یہ ہوگی کہ تم اپنے ارادے کو جو پھیرنے کا عمل ہے نا وہ پھیر بھی نہیں سکتے جب تک خدا نہ چاہے. ارادہ جزیہ بھی تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ ارادہ ہوتا ہی جزئی ہے. اور ماتریدیہ کیا کہیں گے؟ وما تشاءون الا ان شاء اللہ. اللہ اگر تمہیں صفت ارادہ نہ دیتا تو پھر تم اپنی اس صفت ارادہ کو اپنی مراد کی طرف نہ پھیر پاتے. سمجھ؟ صرف سیاق کے اعتبار سے جو زیادہ قوی بات ہے واللہ اعلم، یہ مسائل اجتہادی رہیں گے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ سیاق دیکھیں تو یہاں ارادہ کلیہ کی بات ہی نہیں ہو رہی، ایک ارادہ جزیہ کی بات ہو رہی ہے، وہ ہے شاء منکم ان یستقیم. یہ ارادہ کلی ہے کہ جزئی؟ ظاہری بات ہے جب آپ نے اس کو مراد کے ساتھ ذکر کر دیا تو وہ ارادہ کلی تو ہو ہی نہیں سکتا. ارادہ کلی تھوڑی مراد سے، ارادہ جزئی ہوتا ہے جو مراد سے اصلاً ارادہ کلی کو جوڑتا ہے. تو جب آپ نے کہا کہ تم میں سے کوئی یہ ذکر ہے للعالمین اس شخص کے لیے جو سیدھا ہونا چاہے، تو یہ سیدھا ہونا چاہنا یہ ارادہ جزیہ ہے کہ کلیہ؟ جزیہ. تو اگلی آیت میں اسی کی نفی ہوگی، وما تشاءون، یعنی تمہارا یہ چاہنا کہ میں سیدھا ہو جاؤں یہ بھی تم نہیں چاہ سکتے. اب آپ کہیں گے کہ تمہارا یہ چاہنا کہ میں سیدھا ہو جاؤں یہ نہیں تم چاہ سکتے، یہ کس کی نفی ہوگی پھر؟ ارادہ جزئیہ کی. اس پر بحث ہے، بات واضح ہے. یعنی یہ صرف اب یہ ان کے دلائل تو وہ پھر کتابوں میں ہیں، لیکن بحث کیا ہے؟ یہ ہے بحث. یہ پہنچ گئے نا، سمجھ میں آ گئی کہ بحث کیا ہے. ہاں یعنی اشاعرہ کے طریقے پہ آپ کہیں گے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم یہ نہیں چاہ سکتے کہ میں سیدھا ہو جاؤں. یہ ارادے کی صفت کی بات نہیں ہو رہی، یہ ارادے کے استعمال یعنی جزئی کی بات ہو رہی ہے. تم سیدھا ہونا بھی نہیں چاہ سکتے جب تک خدا نہ چاہے. سمجھ میں آ رہی؟ یہ اشاعرہ کے طریقے پر ہے. ماتریدیہ کے طریقے پہ کیا ہے؟ تم میں سے جو چاہے سیدھا ہو جاؤ. دیکھو تم سیدھا کیسے ہوتے یا چاہ کیسے سکتے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں صفت ارادہ نہ دیتے. تو اللہ نے چاہا، یعنی اللہ نے تمہارا چاہنا چاہا، تمہیں صفت ارادہ دے دیا. ارادہ کلیہ نہ کہ ارادہ جزیہ. وہ خدا کی مشیت کے تابع نہیں ہے. کیوں تابع نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، یہ جملہ خطرناک ہے. وہ خدا کی مشیت کے تابع نہیں. کیوں تابع نہیں؟ موجود ہی نہیں، اس کا کوئی وجود ہی نہیں. خدا اس کا خالق کیوں نہیں؟ خدا تو خالق موجود ہے، وہ تو موجود ہی نہیں، وہ تو اعتبار ہے بس. سمجھ میں؟ اس طرح انہوں نے کوئی اپنے طریقے پہ کیا کیا، ایک چیز انسان کے اندر نکالنے کی کوشش کی جو وجہ مسئولیت بن جائے، جس کی بنیاد پہ وہ رسپانسیبل ہو جائے. اچھا یہ وہ جگہ ہے جو اس کی رسپانسبلٹی ثابت کرتی ہے، مکلف ہونا. ٹھیک، یہ اچھا ان کے خیال میں کیا ہے؟ یعنی یہ ماتریدیہ کا معتزلہ سے کیا فرق ہے؟ دیکھیں اگرچہ جو اشاعرہ کا رد ہے نا ماتریدی کو کہتے ہیں تمہارا مسلک معتزلہ کے قریب ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. وہ اسی طرح کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معتزلہ کا اور ہمارا فرق یہ ہے کہ معتزلہ تو خلق افعال، جو موجود افعال ہے ان کے بھی خالق ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں. انسان کا کہ انسان کس کو خلق کرتا ہے؟ اپنے افعال کو. ہم تو کہتے ہیں انسان کا ارادہ کلیہ ہو اور جو افعال ہیں، جیسے میں نے ابھی یہ ڈسٹر اٹھایا تو یہ فعل خدا کی تخلیق ہے، اس میں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. ہم معتزلہ کو نہیں مانتے. تو معتزلہ تو کہیں گے یہ میرا اپنا مخلوق فعل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک اور ہے، ان کا مسلک اور ہے. اس پر جو رد اشاعرہ معتزلہ پہ کرتے رہے نا، خلق افعال پہ نہیں ارادے پر، وہ رد ماتریدیہ پہ بھی بنتا ہے. وہ کیا ہے؟ ارادہ کیوں پیدا ہوتا ہے آپ کے اندر؟ آپ کا ارادے کا تو کام ہی خاص کرنا ہوتا ہے. یہ جواب درست نہیں ہے، وہ واجب الوجود میں ہے. میں چونکہ ناقص ہوں، میں ارادے سے کبھی ہمیشہ کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ارادہ کروں گا نا، تو میرے ارادے کا کوئی داعیہ بھی تو ہوگا نا جو مجھے وہ ارادہ. اچھا آپ کا ارادہ تو چلو جزوی ارادہ میں خود کرتا ہوں، اس کے داعیات پر مجھے قدرت ہے کہ جس کی بنا پر وہ ارادہ میرا ارادہ بنے گا، میں وہ تو تمہاری قدرت سے. ان دی اینڈ پیچھے پہنچتے پہنچتے وہیں پہنچنا پڑے گا کہ جہاں قریب از جبر لازم آ جاتا ہے. یہ ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ ابھی یہ سمپل سی آیت ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، لیکن اس کو دیکھنے کے ایک طریقے ہیں. معتزلہ اس کو اور طریقے پہ دیکھیں گے، اشاعرہ اس کو اور طریقے پر دیکھیں گے. ماتریدیہ کا مسلک گمراہی شمار نہیں ہوتا، اہل سنت کے مسالک ہی میں سے ایک مسلک شمار ہوتا ہے. اس لیے کہ بہرحال کیوں گمراہی شمار نہیں ہوتا؟ آپ اختلاف کر سکتے ہیں ان سے، اس لیے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی موجود شے ایسی ہو سکتی ہے
جس کا خالق خدا نہ ہو. آپ کہیں گے وہ موجود ہے، وہ کہیں گے وہ موجود نہیں ہے، یہ اختلاف ہو گیا. لیکن وہ کسی چیز کو موجود مان کے اس کا خالق انسان کو ثابت نہیں کر رہا ہے. اس لیے ان کا مسلک غلط ہو سکتا ہے، اجتہادی طور پر درست بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ گمراہی نہیں ہے. گمراہی کب بنے گی؟ جب کسی شے کا خالق جو موجود شے ہے اس کا خالق خدا کے سوا کسی اور کو مان لیا جائے گا. یہ وہ مسلک ہے اگر کسی کو جبر و قدر پہ وہ اٹک گیا آگے. اس پر اعتراضات بہت ہو سکتے ہیں، لیکن وہ تو ہم نہیں کرتے اعتراضات. اگر وہ اٹک گیا، وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے بتاؤ کہ انسان مسئول کس بنیاد پہ ہے. یہ جو تم کہتے ہو سارا کچھ، تو اشاعرہ کے مسلک پہ آپ ان دی اینڈ بڑا بتانا مشکل ہے کس بنیاد پہ تم مسئول ہو. اس طریقے پر بتانا آسان ہے ایک عام آدمی کے لیے بھی، چاہے وہ تمام تفصیلات نہ بتائی جائیں، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہاتھ رکھ کے تم کہہ سکتے ہو کہ اس کی بنیاد پہ انسان مسئول ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تھوڑا سا اطمینان میں آ جائے گا. ہاں یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے. تو آپ کہیں بے شک میرا فعل، یہ والا فعل اللہ ہی اس کا خالق ہے، لیکن میرا ارادے کو اس طرف پھیرنا یہ تو واقعی میری ذمہ داری ہے. مطلب زنا کا فعل جو ہے ولیعوذ باللہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن زنا کی طرف ارادے کا صرف ہو جانا جو اصل میں نہ موجود ہے نہ معدوم ہے، وہ میری کارستانی ہے. لہٰذا اس پر پکڑ ہو جائے گی. یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نہیں؟ ہاں یہ بات درست ہے، اچھی صحیح بات. تو ماتریدی کے موقف پہ وہی میں بتا رہا ہوں نا، سمجھ آنا اس موقف پر آسان ہو جاتا ہے نا. جی ماتریدی موقف ہے، شافعیہ اور مالکیہ. بلکہ مالکیہ تو یہ فخر کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی غیر اشری نہیں ہوتا. ہاں وہ کہتے ہیں ہم سب اشری ہوتے ہیں، اور جو شوافع ہیں ان کی اکثریت اشری ہوتی ہے. انسان کا جو نام ہے وہ بھی پھر مطلب کہ یہ میرا ہاتھ ہے، مطلب تو میں کدھر ہوں، تو یہ وجود اور وہ موجود کا پھر وہ یہ والا مسئلہ نہیں، یہ وہ مسئلہ نہیں. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ مکلف تو پھر وہ نام سے ہوگا نا، مطلب کہ اس نے کیا کسی چیز کو، تو یہ کدھر ہے، مطلب یہ تو اس کا ایک جسم ہے، وہ اس کا نفس ناطقہ. نفس ناطقہ، نفس ناطقہ سے مراد ہے وہ شے جو انسان کے اندر پھونکی گئی ہے، جس کی بنیاد پہ وہ انسان ہے. وہ انسان ہے، یہ انسان کا ہاتھ ہے، یہ انسان کا جسم ہے. یعنی یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا جسم ہے. میں کون ہوں؟ میری حقیقت وہ نفس ناطقہ، وہ مکلف ہے. وہی ویزیبل ہے، اس کے آثار ویزیبل ہیں. یعنی وہ ویزیبل نہیں ہے، وہ نظر نہیں آتا، لیکن وہ اپنے اثرات، جیسے خدا نظر نہیں آتا وہ اپنے آثار سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح انسان کے اندر جو نفس ناطقہ ہے وہ نظر نہیں آتا، لیکن وہ اپنے آثار سے پہچانا جا رہا ہے. مجھے پتہ ہے وجدانی طور پہ کہ میں ہوں، اور میں ان سب تشخصات سے بڑھ کر کچھ ہوں. یعنی یقیناً میں صرف یہ باڈی نہیں ہوں، یہ میری باڈی ہے. ٹھیک ہے، میرا جسم میری مرضی. تو وہ کہہ رہے ہیں میرا جسم. تو ان سے پوچھا جائے کہ جو تم ہو، جس کا تمہارا یہ جسم ہے، وہ کون ہے؟ وہ تمہاری اپنی مرضی ہے کہ نہیں؟ یہ سوال تو یہ ہوگا جب آپ کہیں گے نا میرا جسم، تو میرا کا مطلب ہے کہ میں اور ہوں، جسم اور. سیدھے سی بات ہے، تبھی آپ یہ نسبت قائم کر سکتے ہیں میرا جسم. آپ کہیں میرا قلم، میرا ہاتھ، فلاں فلاں، تو میرا جسم، میں کون ہوں؟ اس کا تو جواب انہوں نے دیا نہیں. پہلے ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا جسم تو آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کون ہیں؟ وہ آپ کی مرضی ہے کہ نہیں؟ سوال تو یہی. تو وہ ہو سکتا ہے ان کو سمجھ میں نہ آئے گا یہ کیا بات ہے، میرا جسم میری. جبر متوسط کی بات کی تھی، اب اس پہ شاعرہ کیا مطلب کہ شاعرہ کے اوپر یہ ہوتی ہوگی نا کہ اس سے مطلب جبر لازم آتا ہے. جبر لازم آتا ہے. یہی تنقید کی اصل بنیاد ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کتنے اشری ایسے ہیں جن کو میں خود جانتا ہوں، کچھ بڑے علماء میں سے، جنہوں نے پچھلی صدی میں اپنے اشری موقف کو چھوڑ کے ماتریدی موقف اختیار کیا. اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ سمجھ آ جاتی ہے، اور آپ دوسروں کو کنوے کر سکتے ہیں. کوئی بات جیسے میں نے کہا رکھ کے دکھا سکتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہے وجہ ہے، وہ کیا تکلیف. اس میں نہیں آپ رکھ کے دکھا پاتے، اس میں بہت زیادہ فلسفیانہ اور کلامی مسئلہ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک تو اس کے کلمے پڑھوا رہے ہیں، اس پہ کلمے پڑھوا رہے ہیں آڈینس کو. ہاں وہ اور مسئلہ ہے، وہ ایک اور اس میں گڑبڑ ہے. وہ جو مسئلہ چل رہا ہے نا اس میں پھر پری ڈیسٹینیشن اور پری نالج میں بھی فرق کر رہے ہیں. یہ تو خود ایک گمراہی ہے، یہ معتزلہ کا مسئلہ ہے. یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ کے ہاں پری نالج ہے اور پری ڈیسٹینیشن نہیں ہے،
یہ معتزلہ کا موقع ہے. ہمارے یہاں تو پری ڈیسٹینیشن سے مراد یہ ہے کہ خدا کا ارادہ ہے اور علم ہے کہ یہ شخص والعیاذ باللہ جیسے جہنم میں جائے گا اور یہ شخص جنت میں جائے گا. ہمارے یہاں کیا صرف علم ہے، وہ ہمارے یہاں نہیں، ان کے یہاں پری نالج کا مطلب ہے صرف علم ہے. پھر اس لیے وہ مثالیں دیتے ہیں بالکل ہی فضول قسم کی کہ جیسے طالب استاد کو پہلے پتہ ہوتا ہے، ڈاکٹر کو یہ پتہ ہوتا ہے. کیا عجیب و غریب مثالیں ہیں، خدا کو بندوں پر قیاس کرنے والی بہت ہی خطرناک مثال ہے. وہ زیادہ سمجھ میں آئی تھی، معتزلہ کے مسلک میں سمجھانا اور آسان ہو جاتا ہے، لیکن وہ گمراہی ہے، کیا کریں. دیکھیں دین کا مطلب نا، اس پر کبھی اور بات کریں گے کہ یہ کہنا کہ یہ بات مجھے لازماً سمجھ میں آنی چاہیے نا، یہ دین کے مزاج کے خلاف. کون آپ یہ جو سارا آپ نے پڑھے ہیں اس کو ایبزارب کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی بندہ اچھا بندہ نا ایسے. اب ہم حج پہ گئے نا تو وہاں پر آپ کو پتہ سلفی ہوتے ہیں نوجوان، وہ امن کرا کے لڑکے سے. جی میرا بھی بہت واسطہ پڑا. آپ کا واسطہ پڑا جی. اب اس نے ایک دن آئین اللہ والی بحث چھیڑ دی، تو اگلے دن ایک بندہ ناشتے پہ نا رو پڑا میرے ساتھ، رونے والا ہو گیا تھا، کانپنے والا ہو گیا تھا، کہتا ہوں تو بچپن سے سن رہے ہیں اللہ حاضر ہے. میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کتنی مشکل چیز ہے. کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اصل میں ظاہری بات ہے وہ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور جس جگہ ہیں وہاں ان کو جو بچپن سے پڑھایا جا رہا ہے اس کے سوا سننا یقیناً مشکل ہوتا ہے. یہ ہر جگہ اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی ان مبحث کو ایبزارب کر لینا، اور جیسے ایک بندہ اچھا بھلا نماز پڑھ رہا ہے، روزہ پڑھ رہا ہے، ایسے ہی ہوتا تھا نا. جو اچھا بھلا نماز روزہ پڑھ رہا ہے نا وہ ان سارے مسائل کو یعنی عقیدے کو جانتا ہوتا تھا کہ اللہ نے ہر شے پہلے سے طے بھی کی ہے، اللہ ہر شے پہلے سے جانتا بھی ہے. یہ اس کے لیے ماننا ضروری تھا، نجات کے لیے ضروری تھا. اس کے بعد یہ تفصیلات معلوم ہونا اسے ضروری نہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ اب فی زمانہ ہوا یہ کہ جو ماننا ضروری تھا اس میں بھی قطر و بیونت کر کے نا یہ جو ہے وہ چونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو ہٹا دیتے ہیں. جیسے یہ پری ڈیسٹینیشن اور پری نالج والا مسئلہ. اب پری ڈیسٹینیشن کا انکار تو گمراہی ہے نا، وہ شاعر ماتریدیہ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو گمراہی ہے سراتا، اس کو بھی اختیار کر لیا. تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ بھئی میں کہوں کہ مجھے ہر بات سمجھ میں آنی چاہیے. دیکھیں خلاف عقل بات تو نہیں ہوتی، ماورائے عقل تو ہو سکتی ہے. تطبیق نہیں آپ کر پا رہا ہے وہیں تو تسلیم کرنا ہے آپ نے. یہ آپ کہیں گے کہ بھئی ہاں یہ اللہ تو ایسا ہی ہوتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اگر میں تو یہی کہوں گا کہ بھئی اگر اللہ ایسا ہوتا ہے جس کی مرضی کے بغیر کچھ ہوتا تو میں تو اس کی عبادت نہ کرتا. اس کا مطلب ہے وہ تو خود بہت سی جگہوں پہ لمیٹڈ ہے اور وہ محدود ہے، تو عبادت کے لائق کیسے ہو گیا کہ جس کی مرضی کے بغیر کائنات میں کچھ ہو بھی جاتا ہے. خود ہی سوچیں. تو وہ تو بندہ یہی کہے گا. پھر اس کے بعد اللہ وہ کہے گا کہ ہاں یہ مسائل سارے برحق ہیں، لیکن اللہ نے مجھے ایک سینس آف ارادہ تو دیا ہے نا، تو اور مجھے کچھ کرنے کو کہا تو مجھے کرنا چاہیے. اور اس کے لیے بات بڑی اچھی ہوگی کہ اس کو یہ بھی کہا گیا ہے نا کہ خدا کو مانو تو اس کو محبوب بنا کے مانو. محبوب بھی بنائے گا نا. تو محبوب بنانے کے نتیجے میں وہ جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ عقیدہ قدر کو آپ یوں دیکھیں، کائنات کو جو ہے میرا محبوب چلا رہا ہے. کیا بات ہے، اس میں ایک پورا پرسپیکٹیو ہی بدل گیا. اچھا میرا محبوب کائنات چلا رہا ہے تو کیا بات ہے، اس میں خیر ہی خیر. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ہوا. دیکھیں وہ دیکھ ہی یہ نہیں رہا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْنَا، وہ تو دیکھ ہی ایسا رہا ہے. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کیونکہ کتب علا بھی تو آ سکتا ہے، اس میں تو مصیبتوں کی بات بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ اس کو بھی لنا ہی دیکھ رہا ہے. تو یہ تو لیکن بہرحال یہ ماننا ضروری ہے خدا کا ارادہ بھی قدیم ہے، صرف علم نہیں، اور خدا کا علم بھی قدیم ہے. یہ نجات کے لیے ماتریدی ہو یا اشعری دونوں کو ماننا ضروری ہے. ان دونوں میں سے ایک صفت بھی منحا نہیں کی جا سکتی، ارادہ اور مشیت اور یعنی علم. تو یہاں علم کی بات ہو رہی ہے یا مشیت کی بات ہو رہی ہے؟ وما تشاؤون، یہ نہیں کہا کہ وما تشاؤون الا ما علم اللہ، تم نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ نے جانا ہے کہ تم چاہو گے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ آپ نے بڑی پیاری جملہ فرمایا، وہ کون سا؟ کائنات میرا محبوب چلا رہا ہے. جب ختم ہوئی بات چاہے وہ مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، I have to surrender. نہیں اس میں تو سرنڈر دل کی آمادگی کے ساتھ ہوگا نا. جی جی نہیں، میں نے کہا سمجھ نہ بھی آئے اس کی بس یہ ذہن میں رکھیے کہ ہو سکتا ہے کوئی آ کے آپ کو گمراہی میں ڈال دے کہ جیسے تمہیں عقیدہ قدر سمجھ میں نہیں آ رہا تو مجھے تصویر بھی سمجھ میں نہیں آتی لیکن میں مانتا ہوں. ایک شے ہوتی ہے جس کو امام غزالی نے فرمایا، یعنی اسی جگہ پر فرق کیا. وہ فرماتے ہیں ایک شے
خلاف عقل اور ایک ماورائے عقل. بس یہ بات پیش نظر، خلاف عقل وہ ہوتی ہے جو آپ عقل کے صریح دلائل کی روشنی میں غلط ثابت کر کے دکھا دیں. عقیدہ قدر کو کوئی ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ وہ ماننے پہ مجبور ہوگا کہ خدا ایسے ہی ہونا چاہیے. بات واضح. لیکن خلاف عقل کون سا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں تثلیث ماورائے عقل نہیں ہے. امام صاحب فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ صراحتاً خلاف عقل. عقیدہ قدر اپنی حقیقت میں سر ہے، راز ہے، وہ ماورائے عقل ہو سکتا ہے. ماورائے عقل کا مطلب کیا ہے؟ عقل مانے گی کہ خدا ہی خالق ہے، وہی صاحب مشیت ہے، اور عقل مانے گی کہ میرے پاس بھی کچھ ارادہ ہونا چاہیے. دو چیزیں مان لی نا دلائل کی بنیاد پہ، دونوں میں تطبیق نہیں ہو رہی. یہ ہے ماورائے عقل ہونے کا مفہوم، کہ دونوں چیزیں عقل کے نزدیک درست ہونی چاہیے، لیکن وہ کیا نہیں کر پا رہی؟ تطبیق. اگر ان میں سے ایک شے عقل کے نزدیک غلط ثابت ہو جائے دلائل قطعی کے ذریعے سے، جدید عقل کی بات نہیں ہو رہی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ خلاف عقل ہو جائے گا. لیکن یہاں کوئی بھی شے ان دونوں چیزوں میں خلاف عقل نہیں ہے، ان میں تطبیق ماورائے عقل ہے. تو جی آخر میں جو اشاعرہ ہے، مطلب اگر ہم وہ شاید اس دلیل پہ آ کے روکتے ہیں تو یہ فطری طور پہ ہمیں بات ہوتا ہے کہ ہمارا ارادہ ہے، کیونکہ وہ ویسے تو ثابت نہیں کر پائیں گے، ہمارا جبری ثابت ہوتا ہے انٹیوٹیولی، یعنی جیسے وجدانی طور پر. ہاں وہ یہ تو دلیل اختیار کرتے ہیں کہ ہم اپنی حرکت غیر ارادی اور ارادی میں فرق کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے ہیں. کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ اگر دونوں میں کوئی فرق نہیں، یعنی اگر تو وہ کہیں گے کہ جبریہ کا موقف ہے، دونوں ایک ہی ہیں، تو اشاعرہ کہہ رہے ہیں ہمارا موقف فرق ہے، ہم جبریہ نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں بیچ میں ایک شے اور ہے، کیونکہ آپ دیکھیں وہ راشے کی حرکت کہتے ہیں، جیسے کسی کے ہاتھ میں حرکت شروع ہو جائے تو اب وہ ارادے میں نہیں ہوتی نا. اس حرکت میں اور ارادی حرکت میں کس بنیاد پہ انسان فرق کرے گا؟ یہ جو بنیاد ہے یہ وہ وجدان ہے جو اپنے اندر وہ محسوس کر رہا ہے کہ میرے پاس ایک چیز ایسی ہے جو میں چاہتا ہوں تو پھر ہوتی ہے، اور کچھ ایسے افعال ہیں جو چاہے نہ چاہے ہوتے رہتے ہیں. کچھ شبہ ہوتے ہیں نا، دیکھیں انسان میں اللہ نے رکھے. اب دیکھیں آپ اس وقت سانس لے رہے ہیں، سانس ارادی بھی ہے غیر ارادی بھی ہے. یعنی آپ ارادی اس معنی میں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کہیں کانشیس ہو کے سانس روک لیتے ہیں، انکانشیس ہے تو سانس چلتا چلا جا رہا ہے. یہ حرکت ہے، آنکھوں کی ہوئے چلی جا رہی ہے، کوئی آپ ارادہ نہیں کر رہا ہے، لیکن پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کو ارادی بھی بنایا جا سکتا ہے، تو روک لیتے ہیں تھوڑی دیر بند کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہر قسم کی حرکت انسان کے اندر رکھی ہے. ایک حرکت لا ارادی ہے، ایک حرکت ارادی ہے جس میں ارادہ، اور کچھ حرکات ایسی ہیں جو لا ارادی ہیں لیکن ان کے اندر ایک شبہ ارادی ہونے کا نہیں. تو گویا انسان وجدانی طور پہ ان تین حرکتوں میں فرق کر لیتا ہے نا. کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ کوئی سر تو ہے نا اندر جس کی بنیاد پہ یہ فرق ہوتا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو یہ بھی عقل کی مانی ہوئی بات ہے. اچھا یہ سر ہے تو اللہ ہی کی مخلوق، اور اللہ کے ارادے کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی عقل کی مانی ہوئی بات ہے. دونوں میں تطبیق کیسے کریں؟ مشکل بات ہے. یہ خلاف ماورائے عقل ہو سکتا. اب ہم تفسیر بیضاوی آج شروع کریں گے، تھوڑی سی بس یہ آیت مکمل کر لیں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. ترجمہ یہ بنا تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ چاہے اللہ. اللہ کون ہے؟ رب العالمین. یعنی آپ کہیں کہ وہ چاہنا نہ چاہنا ہمارا اللہ کی ربوبیت کے تابع ہے، رب العالمین. اور پیچھے بھی کہا تھا ان هو الا ذکر للعالمین، تو وہ کون ہے؟ وہ بھی رب العالمین ہے. صدق اللہ العظیم.